نماز کے لیے جب ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنے کی غرض سے، تو اس ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ مردوں کا طریقہ بتا رہا ہوں، عورتوں کا نہیں۔ عورتیں سن رہی ہیں تو میں مردوں کا طریقہ بیان کرنے کے بعد پھر ان کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ مرد اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، یہ انگوٹھے ہیں نا، یہ انگوٹھے، یہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں، انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں، یہ یہاں تک، یا ٹچ ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر حدیث میں تھے حیال اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کے کانوں کی لو کے برابر آپ کے ہو جاتے تھے انگوٹھے، تو یہ کانوں کی لو کے برابر ہوں، یہ ایک پہلا کام۔ دوسرا، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہے، مثلا میں نے قبلے کو رخ کیا ہوا، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو۔ تیسرا، انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو۔ اب یہ تین باتیں ہوں گی، انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہوں، چاہے ٹچ ہو جائیں یا برابر ہوں، دونوں طرح ٹھیک ہے، اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو۔ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ ہم لوگ عام طور پر اختیار کرتے ہیں وہ ہم ایسے اللہ اکبر، یہ سنت نہیں ہے، جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ یا بعض لوگ کانوں تک ہاتھ یوں لے جاتے ہیں، یہ یعنی ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ خلاف سنت ہے۔ کوئی اگر یہاں پکڑ لے یہ بھی خلاف سنت ہے، رخ یہاں کر لے یہ بھی خلاف سنت ہے، تھوڑا سا اٹھائے اور یوں کر دے یہ خلاف سنت ہے۔ لہٰذا مجھے بھی آپ کو بھی اس کا احباظ، ہم سے بھی سستی ہو جاتی ہے، میں نے سنت پڑھی تو مجھے بھی خیال ہے کہ ہم سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ ہم سنت کے مطابق اس کو کریں گے، کہ ہم ایسے ہاتھ اٹھائیں گے جیسے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ ہے۔ یہ ہو گیا سنت طریقہ۔ عورتوں کا طریقہ کیا ہے؟ عورتیں کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گی، یہ یہاں تک، یہ ایک بات۔ اور دوسرا، ایک تو کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گی، دوسرا پھر وہ چادر کے اندر سے ہاتھ باہر نہیں نکالیں گے، یعنی دوپٹہ پہنا ہو نا اوپر، چادر لی ہوئی ہے، اس سے ہاتھ باہر لے کر آئیں، ایسے نہیں، چادر جو لپیٹی ہوئی ہے اس کے اندر سے ہاتھ اٹھائیں گی اور کندھے تک لے آئیں گی، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور اس میں دو باتیں اور بھی لکھی ہوئی تھیں، ہاں یہاں تک ہی تھا کہ وہ جو ہاتھ اٹھائے گی وہ یہاں کندھوں تک اٹھائے گی، اور پھر دوسرا وہ آستین یا دوپٹے کے اندر سے ہاتھ باہر نہیں نکالے گی۔ اس میں عورتیں یہ بھی خیال کریں کہ ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنی چاہیے جس دوپٹے میں یہ جو ہاتھ ہے صرف ہاتھ ننگا ہو تو ہو، پیچھے جو کلائی ہے یہ جگہ جہاں مرد حضرات گھڑی باندھتے ہیں یہ جگہ ان کی ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ عورت کے لیے ہے کہ اس کا ہاتھ صرف کھلا ہو، پیچھے والا جسم کھلا نہ ہو۔ مرد کے لیے تو پھر بھی گنجائش ہے کہ جہاں گھڑی باندھتے ہیں اگر اتنی جگہ کھلی بھی ہو، کوہنی ڈھکی ہوئی ہو تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عورت کی یہاں جگہ کوئی زیادہ کھل گئی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ ثقاف ملتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب کے گھروں میں ہوں گے، باقاعدہ ثقاف ملتے ہیں، عورتیں گھروں میں بناتی بھی ہیں، جو نماز کے ٹائم وہ پہن لیتی ہیں، جس میں صرف چہرے کی ٹکیا کھلی ہوتی ہے، باقی ساری وہ چھاتی تک آگے پیچھے سے اس کو ڈھک لیتی ہیں۔ تو نماز کے اندر اسی کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھا لیا کریں، ایک کندھوں تک اٹھانا، دوسرا اس دوپٹے کپڑے کے اندر سے اٹھانا۔ اور عورت اگر ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھ رہی ہے جس سے سر کے بالوں کی سیاہی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسا موٹے کپڑے کا دوپٹہ پہننا چاہیے کہ سر کا جو کلر ہے سیاہ، یہ اس کی اندر سے باہر رنگت نظر نہ آئے، سیاہ ہے یا سفید ہے، بوڑھی خاتون ہے، رنگت جو بالوں کی ہے وہ کپڑے کے باہر سے نظر نہ آئے۔ تو عورتیں اس کا بھی خیال کیا کریں، صرف ان کے چہرے کی ٹکیا اس میں کھلی ہوئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کے ہاں اس کا رواج نہیں ہے تو گھروں میں عورتیں درزانیاں ہوتی ہیں، جانتی ہیں، وہ ایسا ثقاف بنا لیں کہ جس میں صرف چہرہ کھلا رہے، باقی سارا ڈھک جائے، آدھے یعنی چھاتی تک، آدھا جسم گویا کے اوپر والا۔ اس طرح کی 2-3 ثقاف گھر میں لے کے رکھ لیں، جب نماز کا ٹائم ہوا تو وہی پہن لیا۔ عام روٹین میں عورتوں نے قمیص میں کپڑے اوپر، قمیصیں اوپر چڑھائی ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، وہ ثقاف پہنیں اور نماز شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔